کے ایک کامن لفظ استعمال کیا ہے اور ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس لفظ کے اندر زمانے ماضی بھی آتا ہے، زمانے حال بھی آتا ہے اور زمانے استقبال بھی آتا ہے، یعنی پاسٹ بھی آتا ہے، پریزنٹ بھی آتا ہے اور فیوچر بھی آتا ہے۔ جو گزر گئے وہ بھی گھاٹے میں، جو ابھی موجود ہیں وہ بھی گھاٹے میں، اور جو آنے والی تصویریں ہیں وہ بھی گھاٹے میں۔ ظاہر کی طرح اس کے اندر کسی خاص فرقے کی طرف، کسی خاص مطلب کی طرف، کسی خاص قوم کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے، کسی خاص زمانے والے کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ جو افراد گزر گئے وہ زمانے ماضی والے تھے اور ہم زمانے حال کے اندر ہیں، یعنی پریزنٹ میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کی یہ قسم ہے کہ میں زمانے قسم کھانے کہتا ہوں، اور وہ زمانے ماضی ہو، زمانے حال ہو، چاہے زمانے استقبال ہو، میں تینوں زمانے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان گھاٹے میں۔ دیکھیں جب ایک قسم کھائی جاتی ہے تو ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس لیے کھائی جاتی ہے کہ ہمیں اس بات کے اندر زور پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی انسان اپنے کلام کے اندر، اپنی بات کے اندر زور پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہماری قسم اور اللہ کی قسم سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم ٹھہرے مخلوق اور وہ ہے خالق، ہم ہیں رزق لینے والے اور وہ ہے رزق دینے والا، لیکن ہماری قسم میں اور اللہ کی قسم میں اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا خالق و مخلوق کے درمیان میں فرق ہے۔ ہم وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ بہرحال بات واضح ہے کہ ہم بھی جب اپنے کلام کے اندر، اپنی ذات کے اندر زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، کلام کے اندر پریشر پیدا کرنا چاہتے ہیں، پاورفل بنانا چاہتے ہیں، سسٹین بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے اندر قسم کھاتے ہیں۔ پہلے مقصد یہ ہے کہ انسان توجہ کرے، غور کرے، اس کے اندر کی یہ بات لازم ہے، ضروری ہے، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں مولا صاحب کی قسم ایسی بات ہے، یا مولا علی کی قسم ایسی بات ہے، یا قرآن کی قسم ایسی بات ہے، یہ جو بھی قسم کھانی ہوگی ہم قسم کھاتے ہی اس لیے ہے تاکہ ہماری بات کا سامنے والا یقین پیدا کر دے، ہماری بات سامنے والے سے ایکسپٹ کرنے پر مجبور کر دے کہ انسان مجبور ہو جائے اس کو قبول کرنے کے لیے، اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے۔ تو لگتا کہ اللہ تو کسی کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے، وہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ وہ قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم غور کرو اس کے بارے میں۔ یہ اتنی اہم چیز تھی، اتنی لازم چیز تھی، اتنی ضروری چیز تھی، اتنی امپورٹنٹ چیز تھی کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، زمانے ماضی والے گھاٹے میں نہیں ہے، زمانے حال والے بھی گھاٹے میں، زمانے استقبال والے گھاٹے میں۔ اب یہ ذہن سے لفظ گھاٹے کا چیز ہے کہ کوئی بھی انسان چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دکاندار چاہتا ہے کہ ہمارا منافع ہو، کھانے والا چاہتا ہے ہمارا منافع ہو، فیکٹری والا چاہتا ہے کہ ہمارا منافع ہو۔ اگر فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کے جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھی پروفٹ چاہتے ہیں، منافع چاہتے ہیں، نقصان اور خسارہ نہیں چاہتے۔ ایسا نہیں چاہتے کہ ہمیں فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ تو جب اللہ نے یہاں پہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم غور کریں اس کے بارے میں کہ ہم آخر کیوں گھاٹے میں ہیں؟ اگر گھاٹے میں ہیں تو اس کا جبران کیا ہوگا، اس کا ازالہ کیسے ہوگا، ہم اس نقصان سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ تو کہیں اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ انسان کا پھر خود میں زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ تو ہم نے دیکھا پڑے کہ ہم انسان ہے نہیں ہے، اگر انسان ہے تو گھاٹے میں، انسان ہے تو ہم گھاٹے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اور دوبارہ اپنی بارگاہ میں واپس بلائے گا، تو ہمیں یہاں آنا ہے اور یہاں سے پھر وہاں جانا ہے۔ تو اگر ہم صرف انسان ہی رہ گئے تو ہم گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان تو پیدا ہوئے تھے، ہم انسان کو پیدا ہی ہوئے، اگر ہم انسان پیدا ہوئے، انسان ہی مر گئے، انسان ہی اٹھائے گئے، ہم نے کمال تو نہیں کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے امتحان گاہ کے اندر ایگزامنر جو ہے جب ایگزام دیتا ہے تو آپ کو پیپر دیتا ہے، یہ پیپر کیوں دیتا ہے، پورا کاغذ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اس کے اندر ڈرائنگ کریں، اس کے اندر تصویر بنائیں، اس کے اندر عکاسی کریں، اس کے اندر کچھ تحریر کریں، ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔
پیپر دینے کا ایگزامنر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ لکھا جائے، لیکن اگر وہ کوڑا کاغذ، وہ سفید کاغذ، وہ سادہ کاغذ، وہ سادہ پیپر اگر آپ جو ہی ایگزامنر کو واپس کر دیں تو یہ آپ کا ہنر مانا جائے گا، یہ آپ کا ایگزامنر فیل کر دے گا۔ جیسا کہ اس نے ہمیں پیپر دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ ہم اس کے اندر لکھیں، سوالوں کے جواب دیں، اپنی ایبلٹی کو اس کے اندر ظاہر کریں، اپنی کوالٹی کو اس کے اندر ظاہر کریں، اپنی لیاقت کو اس کے اندر اظہار کریں، جو ہم نے سال بھر پڑھائی کی ہے اس کے اندر اس کو لکھیں تاکہ ایگزامنر خوش ہو کر کے اس کے جوابوں کے اعتبار سے احساس کر دیں۔ ایگزامنر احساس کر کرے گا جب ہم اس تحریر کے اندر کاغذ کے اندر کچھ لکھیں گے اور ہمیں یہی کاغذ واپس کر دیا تو ایگزامنر ہمیں کیا کرے گا؟ فیل کر دے گا۔ گھر والے کیا کریں گے؟ سرزنش کریں گے، ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، تنقید کریں گے، گھر سے نکال دینے کے لیے دھمکی دیں گے، محلے والے ہمیں جو ہے طنز کریں گے، ٹانٹ کریں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے جیسا پیپر تھا ویسی واپس کر دیا۔ تو بالکل اسی ایگزامنر کے ہاتھوں کا دیا ہوا وہ پیپر، سادہ پیپر، کاغذ جو ایگزامنر اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے وہ لکھنے کے لیے دیتا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ انسان نامی ہمارے پاس کاغذ ہے، یہ انسان نامی ہمارے پاس ایک پیپر ہے، اس کے اوپر ہمیں کچھ لکھنا ہے، اس کے اندر کچھ نقش ابھارنا ہے، اس کے اندر ہمیں اپنی کوالٹی پیدا کرنا ہے۔ وہ کوالٹی کون سی ہوگی؟ اللہ نے اسی آیت کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمام کے تمام انسان گھاٹے میں، اگر بڑا انسان ہو تو گھاٹے میں ہو۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے انسان آیا اور چلا گیا، اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، پورے انسان بنا کے بھیجا تھا، انسان بن کے واپس آ گیا ہوں۔ پھر تم نے اس کے اندر کیا کیا؟ کب کچھ نہیں کیا تو کب فیل ہو گئے تم؟ تم آگے پرورش ہو، تم کمپنی کے لائق ہو، انہیں کہیں پر جو ہے ایسی خبر ڈال جائے کہ جناب پر تمہیں پنشمنٹ ملے، تمہیں سزا ملے، یہ سب نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ انسان کا بھی جو ہمارے اندر جو پیپر دیا ہے اس کے اندر ہمیں کوالٹی پیدا کرتے ہیں۔ کون سی کوالٹی پیدا کرتے ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھو تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، لیکن وہ انسان گھاٹے میں نہیں، صاحبان ایمان ہے اور صاحبان عمل ہے۔ صاحبان ایمان اور صاحبان عمل گھاٹے میں نہیں ہے۔ تو یہ انسان نامی پیپر کے اوپر ہمیں دو چیزیں لکھنی ہے، ایک ہے عمل اور ایک ہے ایمان۔ یہ دو چیزیں اگر ہم اس کاغذ کو اگر ہم نے لکھ دیا تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں جنت دے گا، اللہ ہمیں کوثر دے گا، اللہ ہمیں بھوک دے گا، اللہ ہمیں رضوان دے گا، ساری فیسلٹی دے گا۔ جیسے بچے آپ ایگزامنر جیسے کر دیتا وہ لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد جب وہ دے دیتا ہے پاس ہو جاتا ہے تو بچے جو ہے گھر پہنچتے تو گھر والے جو ہے شاباشی دیتے ہیں، اسے انعام اور کرام دیتے ہیں۔ ویسے اللہ بھی کہتا ہے کہ انسان نامی پیپر کے اوپر تمہیں ایمان و عمل پیدا کرنا ہے۔ ایک تمہارے اندر تنہا انسانیت ہی پایا جانا چاہیے بلکہ عمل کی کوالٹی پایا جانا چاہیے۔ تمہارے اندر عمل کی کوالٹی پیدا ہونا چاہیے، اس کے بعد ایمان کی کوالٹی پیدا ہونا چاہیے۔ یعنی تنہا انسان ہونا نہیں ہے، انسان ہونے کے بعد صاحب عمل ہونا ہے، اور تنہا صاحب عمل ہونا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد صاحب ایمان ہونا ہے۔ کیوں؟ ایمان بغیر عمل کے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم عمل کرتے کیوں ہیں؟ ہم عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان پایا جاتا ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہم زکات نکالتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہم خود نکالتے ہیں۔ تو جو ہوتا ہے وہ ایمان انسان کے اندر پایا جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایمان انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس ایمان کو ظاہر کرنے کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے تھا، اس ایمان کو دکھانے کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جیسے جیسے انسان عمل کرتا جاتا ہے اس کا اندر چھپا ہوا ایمان ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جیسے جڑ ہوتی ہے، پیڑ کی جڑ ہوتی ہے، اگر جڑ ہی رہے خالی اس کے اندر شاخیں نہ نکلے، پھل نہ نکلے، پتیاں نہ ہو، پھول نہ ہو، ضرورت وہ پیڑ جو ہے پیڑ نہیں کہلائے گا۔ ہنر جڑ کر کے ہے کہ وہ پھلے پھولے اور بڑھے۔ تو یہی ایمان ہے۔ ایمان اگر انسان کے اندر پایا جاتا ہے تو لازم ہے اس کا
لازمہ یہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر عمل پایا جاتا ہو. یعنی اچھی اگر جڑ پائی جاتی ہے پیڑ کی تو وہ پھل بھی دے گا، وہ پھول بھی دے گا، وہ پتیاں بھی دے گا، وہ ساری چیزیں دے گا. ایسی اگر انسان مومن ہے تو نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکات بھی نکالے گا، خود بھی کرے گا. اور اگر انسان مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں مومن ہوں لیکن عمل نہ کرتا ہوں، یہ دعویٰ ہے دلیل سے ہے. یہ جیسے چڑھ کے ہے کہ میں پودا اگا سکتا ہوں لیکن اگائے گا. یہ چڑھ کے ہے کہ میں پھل دے سکتا ہوں لیکن پھل نہ دے. یہ چڑھ کے ہے کہ میں پتیاں لے سکتی ہوں لیکن پتیاں نہ دے. یہ دعویٰ ہے دلیل سے ہو جاتا ہے. تو جیسے جڑ کا ہنر ثابت ہوتا ہے پتوں کو نکلنے کے بعد، پھل نکلنے کے بعد، شاخیں نکلنے کے بعد، راستے نکلنے کے بعد، ویسے مومن کا عمل ظاہر ہونے کے بعد اس کے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انسان مومن ہے. تو اب یہ کہہ ضرورت نہیں کہ آپ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، آپ جگہ میں، یہ ضرورت نہیں کہنے کی کسی کو. بلکہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے عمل کرے گا. سیدھی بات ہے. ہمیں ضرورت نہیں کسی کو کہنے گے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہے. اب کیوں کہ اگر آپ مومن ہیں تو اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو عمل کرنا ہوگا. ہر چیز کے اندر، ہر میدان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ٹرو کوالٹی پائی جاتی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اگر ایک باڈی بلڈر ہوتا ہے تو وہ لڑ کے ثابت کرتا ہے کہ میں پہلوان ہوں. اگر کوئی عالم ہوتا ہے تو وہ فوراً کے ثابت کرتا ہے کہ میں عالم ہوں. اگر کوئی طالب علم ہوتا ہے تو پڑھ کے ثابت کرتا ہے کہ میں طالب علم ہوں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اسٹڈی کر کے بتاتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو آپ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو. کیوں؟ ہم کیوں کہیں اگر آپ مومن ہے یا ہم مومن ہے تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. بتانے کا ضرور ہوگا کہ ہم کس کے سامنے ایمان لا چکے ہیں اور کس پر ایمان لا چکے ہیں. لیکن ایمان و عمل وہ لازم تو ضروری چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں. جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل ہوگا، اور جہاں عمل ہوگا وہاں پر ایمان ہوگا. یہ سچا عمل تو سچے ایمان کی بات کر رہا ہوں. ویسے آپ کو دنیا میں ایسے بہت عوام مل جائیں گے جو بہت عمل کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے. یا افراد ایسے بھی مل جائیں گے آپ کو، بہت سے افراد مل جائیں گے جو اللہ کو بہت دل سے مانتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. یہ دو اپوزٹ چیز آ گئی اس کے اندر. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اگر سچا ایمان ہے تو اس کے اندر عمل پایا جاتا ہوگا. اگر صحیح عمل انجام دے رہا ہے تو وہ ایمان کا لازمہ ہے. ایمان کے بعد آنے والی چیزیں زیادہ ایمان کا لازم نہیں ہے. اور چھٹے امام صادق علیہ السلام کی حدیث کی ہے کہ الایمان والعمل اخوان توأمان ورفیقان لا يختلفان ان اللہ لا يقبل عذرهما الا لخير. ایمان و عمل تو جڑنا نہیں ہے جو کوئی رجب ہے. اور کوئی ایسے دوست ہیں جو آپس سے کبھی جڑے نہیں ہوتے. جہاں یہ دوست ہوتا ہے کہیں وہ بھی آتا ہے، جہاں وہ ہوتا ہے وہاں یہ بھی آتا ہے. جیسے ہم لوگ آپس کو دوستی کرتے ہیں، ہمارا دوست ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم دوست کے ساتھ ہوتے ہیں. جہاں دوست ہوتا ہے وہاں ہم ہوتے ہیں، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہمارا دوست ہوتا ہے. ایسی ایمان و عمل کو جڑوا بھائی جیسے دو جڑوا بھائی ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اور وہ دے کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اگر ہے تو یہ بھی ہوگا. تو دوست آپس میں کوئی جگہ نہیں ہوتے ہیں. اکثر تو بات کرتے ویسے ایمان و عمل کی ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل ہوگا، جہاں عمل ہوگا وہاں پر ایمان ہوگا. یہ مطلب ہے کہ لوگوں نے بھی حضرت سے کہا کہ ان اللہ لا يقبل احدهما الا لصاحبه. اللہ بھی ان میں سے کسی ایک کو اس وقت قبول نہیں کرے گا جب تک کہ دوسرا ساتھ نہ آ جائے. یعنی معاشرے میں اگر ہم اعمال کی تصویر لے کر کے جائیں گے، ہم اگر پیسوں کا امام لے کر کے جائیں گے، اگر ہم قیام لے کر کے جائیں گے، وعود لے کر کے جائیں گے، سجدے لے کر کے جائیں گے، عبادات لے کر کے جائیں گے، تو اللہ ان عبادات کے درمیان میں دیکھے گا کہ ایمان موجود ہے یا نہیں ہے. اور اگر ہمارے پاس ایمان پایا جاتا ہے، ہم دعویٰ ایمان کرتے ہیں، ہم مومن کہلاتے ہیں، تو اللہ دیکھے گا کہ اس نے اپنے ایمان کا اظہار
عمل کے ذریعے سے کیا ہے نہیں کیا ہے. یعنی مومن کے بعد دیکھا جائے گا کہ عمل ہے یا نہیں ہے, اور عمل کرنے والے کے بعد دیکھا جائے گا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. بات کو میں مستقل کر دوں آپ کے سامنے کہ اللہ نے زمانے قسم کھا کے کہا کہ تمام کے تمام انسان کھاتے ہیں. اب ہم اپنے لے سکتے ہیں کہ ہم انسان ہے نہیں ہے, ہم انسان ہے نہیں ہے. آپ نے تو کون ہے پہلے انسان کرتے کہ میں انسان نہیں ہوں. آپ تھوڑے بچے مجھے وہ بھی کہہ کر انسان ہوں, جوان سے مجھے وہ بھی کہہ کر میں انسان ہوں, بوڑھے سے مجھے وہ بھی کہہ کر میں انسان ہوں. انسان ہے کہ کوئی بھی آپ کی کسی کو میرے خیالات کرے جھگڑا ہو جائے گا, لڑائی ہو جائے گی. تو ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں انسان ہوں, لیکن اللہ انسان دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا. آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں صاحب عمل, دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے آپ کو صاحب ایمان. لہذا انسان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ صاحب عمل ہو, انسان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. یعنی ایمان و عمل کی اگر کوالٹی انسان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو ہر انسان ہونا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا. لہذا اس سورے کے اندر اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں اگر بنا انسان ہے تو گھاٹے کو دو. تمہیں پنشمنٹ ملے گی, تمہیں سزا ملے گی, تمہیں جہنم ملے گی, تمہیں ایک معاف پینا پڑے گا, تمہیں جہنم کیا بھڑکتے ہوئے شعلے کے اندر جانا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن یہ تم انسان کو اگر تبدیل کر کے یعنی انسان کے پیسہ کو ہوگا اگر تم اس دو چیزوں کو پیدا کر لو گے, ایک عمل اور ایک ایمان, تو تم کامیاب انسان ہو جاؤ گے. پھر اس کیٹیگری سے ہٹ جاؤ گے جس کو تمام انسان گھاٹے میں ہے. تم گھاٹے والے انسان نہیں کر, تم جو ہے پروفٹ لینے والے, تم منافع لینے والے, تم فائدہ اٹھانے والے انسان کہے جاؤ گے. کب کہے جاؤ گے؟ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے, اکان کو گھاٹے میں جو صاحبان عمل ہے, اور وہی گھاٹے جو صاحبان ایمان ہے. جیسے ایمان اور عمل دو چیزوں کو ہمیں ساتھ میں لے کر کے چلنا, بیلنس کر کے چلنا ہے. اگر ایک انسان اگر کسی نیرو جگہ سے گزرتا ہے, کسی پتلی جگہ میں اگر گزرتا ہے, تھوڑی اونچی ہو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے. اگر بیلنس نہیں ہوگا تو انسان گر جائے گا. اگر ایک طرف بوجھ زیادہ ہے, ایک طرف بوجھ کم ہے, تو انسان ادھر بوجھ زیادہ ہوگا ادھر جھک جائے گا, گر جائے گا. برابر سے اگر جو ہے سب راستے سے گزرنا ہے تو بیلنس برابر کرنا ہوتا ہے. اور یہ دونوں بیلنس کو برابر کرنے کے لیے اللہ نے کہا انسان کو بیلنس برابر رکھنے کے لیے, انسان کو بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے دوسری طرف دی گئی ہے. ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل. یعنی ہمارا ایمان بھی اچھا ہونا چاہیے, ہمارا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارا ایمان بھی اچھا ہونا چاہیے, ہمارا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر عمل میں کوتاہی ہوئی جب بھی ہم ناکام ہو جائیں گے. اگر ایمان میں کوتاہی ہوئی جب بھی ہم ناکام ہو جائیں گے. اب ایمان ہمارے ہمارے سوامان اور ابھیمان کا پیغام ہے ان اللہ لا یغفر لهم الا ذلك. ایمان و عمل سے جڑا نہیں ہے تو آپ آپس میں کیسے دو تو کہیں جڑا نہیں ہوتے ہیں. جہاں بھی عمل ہو وہاں پر ایمان کا ہونا ضروری ہے. جہاں پر ایمان ہو وہاں پر کا ہونا لازم اور ضروری ہے. اگر دو چیزیں پائی گئی تو انسان جو ہے کامل انسان کہتا ہے. لیکن اب بھی کامل نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آگے اللہ نے اور ارشاد فرمایا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو انسان اگر تم ہرا ہوگے تو گھاٹے میں رہو گے, فائدے میں کم ہوگے. جب تم صاحب عمل بن جاؤ گے تو صاحب ایمان بن جاؤ گے. تو دو گھر کی ہونا چاہیے. اللہ نے اس کے بعد یہ پڑھنے میں رکھی ہے اور تعلیم اللہ کی اہتمام کیا ہے. وہ کیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. دوسروں کو ہم کو صبر کی وصیت کرتے ہو. لفظ وصیت تھوڑا سا وحشتناک ہے, تھوڑا سا ڈر لگتا ہے. آپ کو سننے میں بھی لگتا ہوگا, ہم کو جان کرنے میں لگتا ہے. وصیت کا لفظ ہے ہمارے یہاں تھوڑا سا بھیانک ہو گیا ہے. اگر کوئی کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹے کو وصیت کروا دو تو مجھے کہ یہ مار رہا ہوگا, جان نکلنے کی ہوگی, سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہوگی, یہ دیکھا ہوگا اور کوئی موت آ چکے ہوں گے, روح نکلنے والی ہوگی اور یہ کچھ بیان کر رہا ہوگا. کسی کو وصیت سمجھتے باقی بڑا وصیت کا لفظ بڑا ڈرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. وصیت کا معنی صرف یہی نہیں کہ مرنے والا جو بیان کرتا ہے اس کو بھی وصیت کہتے ہیں. لیکن نہیں, ایک آدمی کسی کو حال خیر کی طرف بلاتا ہے, اسے بھی وصیت کہتے ہیں. لیکن ہم نے تو الفاظ کیسا ڈراؤنا بنا دیا ہے, دہشتناک بنا دیا کہ وہ جب جاتا ہے تو تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں, تھوڑا ڈر جاتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے.
قرآن مطالبہ کر رہا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمہیں حق اور صبر کی وصیت دوسروں کرنا ہے. یعنی کہ تمہارا وطن نہیں ہے کہ تم چاہے نماز پڑھ لو، بلکہ باکمال انسان وہ ہے جو خود بھی نماز پڑھے اور اپنے دوستوں کو نماز کے لیے آمادہ کر دے جائے. یعنی ہمارے عمل میں بھی ضروری کا زبان سے کہیں نہیں، بلکہ آپ کا دوست آپ کے کردار کو دیکھ کر کے آپ کی طرف کھینچنا ہوا نظر ہے. یہ ہنر نہیں کہ آپ ہر بار رہتے جائیں، بلکہ یہ ہنر ہے کہ آپ دوسروں کو جو پہلے استطاعت ہے جس کے اندر ابیلٹی پائی جاتی ہے انجام دینے کے لیے اسے آمادہ کرے. بلکہ ہے بتائیں اسے پہلے ہے بتائیں اسے بھی اس بات کے لیے عمل کرے، وہ بھی حج کریے جائے. یہ ہنر کی بات ہے کہ انسان کا حاضر آپ نکالے، بلکہ ہنر یہ بھی ہے کہ جناب خود بھی نکالے اور دوسروں کو بھی آمادہ کرے. تو اللہ خود غرض انسان کو پسند نہیں کچھ کرتا ہے. سیلفش انسان کو بولنے کا اگر آپ چھوٹے سے نکلے اور اندھیرے میں گئے اور جانے کے بعد نماز پڑھی اور سیدھے آپ سے بیٹھ لیا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے آپ کا خلوص ہے، آپ نہیں بتانا چاہتے کہ نماز پڑھیے، آپ لوگ جا کے درمیان اپنے معاملہ رکھا جائے. لیکن آپ کو اگر فرض بنتا ہے جیسے دو چھوٹے بھائی اگر جا رہے ہو، ایک چھوٹا ہو ایک بڑا بھائی ہو، اگر دونوں ہاتھ پکڑے جا رہے ہو اور سامنے گڑھا ہو، سامنے اگر گڑھا ہو، سامنے اگر کھڑا ہو، تو وہ بڑا ہے کہ اگر اپنے چھوٹے بھائی کو بتانے کے لیے وہ بتا دیتا ہے کہ جو سامنے گڑھا ہے. ایسا نہیں کرتا وہ خود نکل جائے کام ہو جائے چھوٹے بچے کو وہیں پر چھوڑ دے. تو بڑا بڑا مندی یہ ہے کہ انسان جب اہل خیر انجام دے تو دوسروں کو بھی اہل خیر کے لیے ہمارا ایجاد کرے. اسی لیے اللہ نے کہا بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمہیں چاہیے تم حق کو صبر کی وصیت کرو. حق کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حق ہے، قیامت حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، میزان پر حاضری حق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہے. عذاب قبر حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہے. وہ بتاؤ لوگوں کو تاکہ لوگ آمادہ ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ تم آگے نکل جاؤ اور یہ پیچھے رہ جائیں. نہیں بلکہ بہترین دوست وہ ہے کہ جو اپنے کار خیر کے اندر دوسروں کو شامل کرے. بہترین نمازی وہ ہے جو اپنے اس عمل کے اندر دوسروں کو بھی شامل کرے. جب انسان کو حق کو صبر کی وصیت کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی معرفت اگر ہم نے حاصل کر لی ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جسے یہ نہیں دیکھ پایا ہے، جسے اللہ کی معرفت نہیں ہو پائی ہے، جو نہیں پہچان پایا ہے، اسے چاہے وہ پہچاننا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو آمادہ کرے اور لوگوں کو بھی چاہیے اس سے پوچھے، سوال کرے. کہ قرآن مجید نے کہا بسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. تم سوال کرو اہل علم سے، جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو. خاموش نہ بیٹھے رہو. لیکن جہالت ہونا نہیں ہے بلکہ جہالت پر باقی رہنا یہ ہے. جہالت جو ہے انسان جو ہے باقی رہنے کی آیت ہے. جاہل ہونا بہت بڑی ہے، لیکن جاہل ہو کر کے اپنی جہالت پر باقی رہے اور علم پیدا نہ کرے، معلومات حاصل نہ کرے اور چیزیں موجود ہو پھر بات کرنے کے لیے موجود کرے کہ حاصل نہ کرے، وہ انسان جو ہے صحیح. لہٰذا قرآن مجید نے مطالبہ جو کیا وہ یہ کہ تنہا انسان نہ رہو. دوسرا مطالبہ یہ کیا ہے کہ صاحب کا حل ہو جاؤ. تیسرا مطالبہ یہ کیا ہے کہ صاحب میں ایمان ہو جاؤ. اس کا جو ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تم حق و صبر کی دوسروں کو وصیت کرتے رہو، بتاتے رہو کہ اب کیا ہے اور صبر کیا ہے. پیشنس کسے کہتے ہیں؟ کیا صبر یہ ہے کہ آپ کو کوئی آپ کو تماشا مارتے اور آپ اتنے کمزور ہو اتنے زیادہ ہو کہ آپ اس کا زیادہ جگہ کی جسم ہے. بھائی اگر ہم کمزور ہیں، لاغر ہیں، ناکمان ہیں، بہت ہی زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں، بہت ہی زیادہ ویک ہو چکے ہیں، اگر کوئی بہادر آپ کے آگے ہمیں تماشا مارتے اور ہم مار نہ پائیں اسے اور خاموش بیٹھ جائے تو کہ یہ صبر. پہلے ہم صبر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہم؟ وہ پہلوان تھا، وہ طاقتور تھا، وہ پاورفل تھا، وہ مضبوط تھا، ہم کمزور تھے. تو اگر کمزور اگر صبر یہاں پر خاموش میں رہتے تو کیا کرتے ہیں؟ کام صبر نہیں ہے. صبر کا مطلب جو ہوتا ہے کہ ہمیں طاقت ہے کہ کوئی چیز ہم کسی سے چھین لیں لیکن نہ چھینے. ہم کسی پر ظلم کر سکتے ہو لیکن ہم ظلم نہ کریں.
ہم کسی گھر سے ضرور کر سکتے ہو لیکن ضرور نہ کریں. اور ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے شہر کہلاتی اس کے حاصل کرنے میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. نماز صبح پڑھنے کے لیے پریشانی ہوتی ہے. انسان اپنی نیند کو توڑتا ہے، پھر ٹھنڈا پانی اپنے چہرے پر ڈالتا ہے، نیند کو برباد کرتا ہے، معذرت طے کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے. اس کے لیے پیشنس ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. صبر آتی جائے کبھی عمل نہیں کر سکتا، وہ فوراً جاتا رہے گا، دوبارہ پھر سو جائے گا. پیشنس ہونا چاہیے، پیشنس ہونا چاہیے. تو صبر کا مطلب ہوگا نہیں ہمیں تابعداری کا سب جانا ہے، نہیں ہمیں معاملات حاصل کرنا ہے، نہیں ہمیں تقرباتی حاصل کرنا ہے. یہ پیشنس کرتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سے ہٹ کے جانے کے لیے کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان کو پیشنس ہونا چاہیے. اگر پیشنس نہیں ہوگا تو حل نہیں کر سکتا. صبر کا معاملہ اگر انسان کے اندر ہوگا تو وہ انسان عمل کو انجام نہیں دے سکتا. تو پہلے سے دوسروں کو حق بتائے، اگر جو حق صحیح بتائے گے تو خود حق جانتا ہوگا. یعنی کوئی اللہ گھما کر کے بات یہ کہنا چاہیے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم حق کو پہچانو اور دوسروں کو حق بتاؤ. تم سب کی ترقی خود ہی اپنے آپ کو کرو اور دوسروں کو سب بتاؤ کہ سب کیسے کرتے ہیں. اب دیکھیں سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسائل و مشکلات و پریشانیاں آدمی اس لیے برداشت کرے تاکہ کسی اچھے مطلب تک پہنچ جائے. دے کر کے شام تک، شام کے بازار تک کتنا سب کیا، لیکن جب موقع میں آپ کو دعا دینے گیا تو آپ نے سارے مناسب کو بیان کر دیا، سارے فضائل کو بیان کر دیا، سارے ادب اور مقصد کو بتا دیا کہ میں کیوں نکلا تھا مدینے سے، کربلا میں کیوں آیا قربانی دینے کے لیے. یہ نہیں جو ہے پریشان ہو کر کے جو ہے اپنے ادب کو لانے، بلکہ جہاں بھی موقع ملا جناب زینب ہو یہ سجاد ہو، انہوں نے سب کیا ہے. لیکن سب کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں بھی دشمن کے مقابلے میں بولنے کا موقع ملا ہے وہاں پر مقصد حسین کو پہلے مارا ہے، وہاں پر اسلام کا تعارف کرایا ہے، وہاں پر ایمان بتایا ہے، وہاں پر عمل بتایا ہے، وہاں پر انسانیت کا درس دیا ہے، وہاں پر طریقہ سکھایا ہے. یہ ہے پیشنس. پیشنس کا مطلب یہ ہوتا ہے، سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تعریف برداشت کرے اور یہ سوچ کو برداشت کرے کہ اس تقریب کے بعد کوئی اچھا موقع آنے والا ہے، اس موقع کو ہمیں استعمال کرنا ہے. اسی کے اندر ریسک نہیں دینا ہے. مثال دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے مشکلات کے اندر اپنے کو اتنا کھیل دیتا ہے، اتنا زیادہ اپنے کو اسی کے اندر فرق کر دیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کائنات کے اندر آیا تھا وہ مقصد بھول جاتا ہے. کیا اللہ نے اس لیے بھیجا تو ہمیں یہاں پر جہاں ووٹ کمائے ووٹ کیسے خرچ کریں اس لیے بھائی تو آزما ہے زندگی کا، زندگی اگر ہے تو یہ تو ہمیں ظاہر کرنا ہے. لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں تھا جس کا ہم اتنا زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، جس کا ہم اتنا زیادہ بزی ہو گئے ہیں کہ جس مقصد حیات کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو وہ بھول ہے. کیا اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے جو جاب بہترین کا ہمیں کھولنا بہترین جو ہے پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں پیش کرنا. کیا اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کو بہترین فیکٹریاں بنانا، اور پیسے والے ہو جانا، یہ خریدنا وہ خریدنا، یہ بنانا وہ بنانا، ایسی پراپرٹی یہ پراپرٹی، ایسی کے بدلے یہ تو زندگی کا لازم ہے. زندگی میں رہ کے یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی، لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں ہے ہمارا. لیکن دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان کو اپنا اصل مقصد نہیں بھولنا چاہیے. اصل مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. آپ بتائیں کہ ہم عبادت زیادہ کرتے ہیں کہ ضرورت زیادہ کرتے ہیں؟ آپ خود میں ہم عبادت زیادہ کرتے ہیں کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں؟ آپ نے چھوٹے سے عبادت کرنے کے اندر آپ کام زیادہ کرتے ہیں دنیا بھی آپ اللہ کی بات کرتے ہیں. آپ 12 گھنٹے کے اندر اگر آپ نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز ظہر عصر کا ٹائم نکالیں، اس کے بعد آپ کتنا کام کرتے ہیں؟ سارا کام ہی کام کرتے ہیں آپ. اس کا مطلب یہ زیادہ وقت آپ دنیا کے لیے دے رہے ہیں اور کم وقت اس کے لیے دے رہے ہیں جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے تھے. پھر ہونا بھی کہہ رہا کہ عبادت انسان زیادہ کرتا اور جینے کے لیے کچھ کام کرتا. اور تو بتایا کہ کھاؤ اس لیے تاکہ تم زندہ رہ سکو، اس لیے زندہ رہو کہ تم کھاؤ.
بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کھانا کھاؤ پیو جیو کر دو. نہیں تم اتنا کھاؤ کہ تم زندہ رہ سکو اور زندہ رہ کر کے تم اس عمل کو انجام دو جس کے لیے اللہ نے جو پیدا کیا. لیکن آپ ایسا نہیں کر کے بتائیں مجھے یہاں سے آزاد تو نہیں معلوم ہے لیکن آپ کہاں کی زیادہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان عبادت الہی زیادہ کرتا ہے دنیاوی کام زیادہ کرتا ہے. مجھے کسی کو بیمار بہت نہیں کرنا ہے کسی کو پسند نہیں کرنا ہے میں کسی شخصی اور پرسنل گفتگو نہیں کرتا ہوں میں کامن گفتگو کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ہاں رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. ہاں بچوں کی صحیح تربیت کرنا بھی عبادت ہے. لیکن آپ دیکھیں ان چیزوں کا پرسنٹیج بہت کم ہوتا ہے. دنیا کے حصول کی خواہش انسان کے اندر زیادہ ہوتی ہے. دنیا حاصل ہو جائے دنیا حاصل ہو جائے جبکہ دنیا ہمیں کیا دیتی ہے جس دنیا کو ہم سب کچھ دیتے ہیں وہ دنیا ہمیں صرف 2 گز کفن کے علاوہ کچھ نہیں دیتی. دیتی ہے کیا انسان کو بہت کرتی اپنا مقصد ہے حیات انسان کو نہیں کرتی. اگر جس مقصد کے لیے آپ کہیں پر بھی سفر کرتے ہیں آپ ہندوستان جاتے ہیں کوئی مقصد نہیں کرتے آپ کی کوئی کوشش کرتی ہے صبح ہو شام ہو دوپہر ہو آپ کو مقصد رکھتے ہیں جس کے لیے آپ آئے تھے. اگر پہلے وقت آپ بھول جائیں آپ ہیں یہاں سے آپریشن کروانے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا آپریشن کروانے کے لیے جائے اور جانے کے بعد آپ بھول جائیں اور دنیا کام وہ آپریشن نہیں کروائے واپس آ جائے آپ کو سمجھ جائیں گے لوگوں کو کہیں تو دنیا ہی کہ آپ جس مقصد کے لیے گئے تو وہ آپ نے حاصل نہیں کیا. آپ ایسے آپریشن کرنے کے لیے آپ کو تبدیل کی آپ رسم کرنے کے لیے گئے تھے. آپ گئے وہاں سے کپڑا خرید لیا آپ نے جوتے خرید لیا آپ نے شاپنگ کر لیا بہترین گھومنے پھرے ادھر ادھر. ہر انسان چاہے گا کہ آپ عقل مند نہیں ہیں کیونکہ جس مقصد کے تحت آپ گئے تھے جو منفرد لے کر کے گئے تھے اس مقصد کو آپ نے حاصل نہیں کیا. ویسے دنیا کے اندر بھی ہے ساری دنیا کو مالی کیا اللہ کہے گا تم نے جس مطلب کے لیے جو ہمیں بھیجا تھا وہ تو حاصل نہیں کیا تم نے. ہم وہی کریں گے تم اپنی کروڑپتی ہو جاؤ. ہم زیادہ تم دو رکعت نماز پڑھ کے شکرانے صبح پر ہونے جائے ارے یاد تو لیکن تم بھول گئے کہ ہم بندے تم ہمارے بندے اور ہم تمہارے خالق ہیں. جبکہ اللہ کے حوالے کا استعمال اپنی ذات کو کرتے تو اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے. حدیث قدسی کے اندر آپ کی اپنی ہفتہ اجعلک مثلی یہ میرے بندے تو میری یہ بات کر تو میری زندگی کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. جیسے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں ویسے تو بھی کسی کا محتاج نہیں مانو تو بندہ بن جائے. صحیح مانو تو بندے خدا بن جاؤ تو میں تمہیں ایسا بنا دوں گا جیسے میں ہوں جیسے میں ہوں ویسے تو میں بنا دوں گا. لیکن انسان ہے کہ وہ اپنے بازو کی مچھلیوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پر کم بھروسہ. انسان اپنے پیروں کی طاقت پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پر کم بھروسہ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ دکان میں کھولوں گا سامان نہیں لے لوں گا تو نہ کروں گا ہوگا. نہیں آپ دکان کھولیں آپ جائیں سامان بھیجیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس پیروں کے اندر جس طاقت کی جگہ پر آپ دکان میں جا رہے ہیں یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس کے اندر طاقت اللہ نے دی ہے. جن آنکھوں کا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سوچ کر جانے کے آنکھوں کے اللہ لاکھ شکر ہے کہ تم نے مجھے سلامتی والا ہاتھ دیا ہے اچھا ہاتھ دیا ہے طاقتور ہاتھ دیا ہے تاکہ میں کام کر سکوں. یعنی انسان چاہے اپنے عمل کو اللہ کی بندگی سے کرا دیتا ہے. بندگی ہم اسے نہیں کہ نماز پڑھتا رہے نہیں بلکہ اپنی تجارت کو انسان کے عبادت بنا سکتا ہے. کیسے بنا سکتا ہے یہی سوچ سکتے کہ پیروں سے جا رہا ہوں اگر اللہ نے اس کو اندر طاقت نہ دی ہوتی تو دکان نہیں کر سکتا تھا. اگر اللہ نے مجھے ہاتھ نہ دیا ہوتا تو میں کام نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے مجھے آنکھ نہ دی ہوتی تو میں دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ تصور کرنا یہ خیال کرنا اللہ کو حاضر و ناظر ماننا اللہ کو اپنا خالق ماننا اللہ کو اپنا رازق ماننا یہ تو نتیجہ علاقت ہے. پھر انسان جو بھی کام کرے گا اللہ اس کے اندر برکت دے گا. اللہ اس کے اندر برکت دے گا. میں کیا کروں بیشتر جملہ کہاں کرتا ہوں آپ بھی تجارت کرتے ہیں تاجر ہیں اکثر آباد ہے کاروبار کرتے ہیں کیا رکھے گا. اللہ سے کبھی بھی مان نہ مانگے اللہ سے کبھی مانگے تو برکت مانگے کیونکہ بازار میں جانے کے بعد آپ مان کما سکتے ہیں برکت نہیں کما سکتے.
آپ مال کما سکتے ہیں لیکن برکت یہ نہیں کہ میرے والدہ نے 800 روپئے کمائے ہیں کل مجھے 200 روپئے دے دے، نہیں، بلکہ آپ یہ کہیں یہ میرے معبود جو کام 200 روپئے میں ہونے والا ہے وہ میرا تو 100 روپئے میں ہو جائے، اس لیے برکت کے لیے میرے 100 روپئے کے اندر کہ میں اطمینان کے ساتھ وہ کام کر لے جاؤں جو 200 روپئے میں ہوتا ہے۔ یہ برکت ہم کمانے لگتے بازار میں نہیں لگتی، کسی بھی شاپ پہ کسی بھی دکان میں آپ لگ جائیں، کسی بھی گروسری میں جائیں، آپ کو یہ برکت نہیں ملے گی۔ برکت اگر دے سکتے تو اللہ دے سکتا ہے، اللہ سے ہمیشہ برکت مانگے، مال خود کمائے آپ، وہ آپ کا کام ہے، تجارت کام خود کمایا ہے، مال خود کمانا ہے آپ کو، کیونکہ مال بڑھانا یہ آپ کا کام ہے، لیکن پڑھے ہوئے مال کے اندر برکت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ورنہ بہت سے افراد دیکھا ہوں، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوں کہ بہت سے لوگ 2000 روپئے پانے کے بعد بہت روپئے اڑا دیتے ہیں، بہت 2 لاکھ کے بعد ہی اطمینان نہیں حاصل کر پاتے ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کے اندر کہ بہت سے لوگ کم پونجی کے اندر بہت روپئے کرتے ہیں، لیکن بہت سے افراد زیادہ کمائی کے بعد اطمینان حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یاد رکھے گا ہمیشہ اللہ سے مال کرنا کے بلکہ برکت مانگے۔ آپ کو کم پیسے کے اندر ساری سہولتیں مل جائیں گی اگر اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی۔ برکت ایسی چیز کو ہے کہ جو چیز موجود ہے اس کے اندر اللہ اتنی وسعت پیدا کر دے، اتنا پھیلاؤ پیدا کر دے کہ سارا کام جو ہو جائے وہ چیز اپنے یہاں پر باہر کر دے۔ دعوت العشیرہ میں کیا تھا؟ چند روٹیاں کی ایک پیالہ چھوڑنا تھا، لیکن کتنے لانے لوگوں نے کھایا؟ لوگوں نے کہا کہاں جادو ہے، جادو کر رہے ہیں، جادو لائیے سیرا نہیں اتنا چھوڑا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے اس کے اندر اللہ سے برکت مانگی تھی۔ لوگ کھاتے 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 ہیں لیکن پیالے کا چھوڑنا کم نہیں ہوا۔ کیا پیغمبر کے پاس بھیڑ بکریاں نہیں تھی؟ کیا پیغمبر کے پاس زیادہ پکانے کے لیے کھانے نہیں تھے؟ لیکن پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے میں وہاں کا پڑھا ہوا ہوں، میں عالم نور سے آیا ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ پکا کر کے لوگوں کو کھلانا اور ہوتا ہے، لیکن کم چیز کے اندر اللہ سے برکت مانگ کر کے اس کو کھلانا ہوتا ہے۔ تو یہ سورج میں نے پڑھا آپ کے خدمت میں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں زمانے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمام سے تمام انسان کا ہے، لیکن وہ گاڑے نہیں جو صاحبہ کے عمل ہے، وہ گاڑے میں صاحبہ کی ایمان ہے، اور وہ گاڑے میں نہیں ہے جو حق کو سب کی وصیت کرتے ہیں۔ اگر مقصد اہل بیت، اگر اہل بیت تو نے کیا کیا؟ عمل کیا، جبکہ وہ عالم نور سے آئے تھے، یہ جنت کے لیے نہیں کر رہے تھے، یہ جہنم سے بچنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہمیں سکھانے کے لیے کر رہے تھے۔ جنت بانٹنے والا ہوگا تمام اٹھے پڑے گا، جنت سے کرو تم، جس جہنم سے خود بچانے والا ہو جہنم سے بچنے کے لیے نماز پڑے گا۔ یہ نبی نماز کی مغفرت تاکہ ہم سیکھ جائیں، ہم جنتی بن جائیں۔ انہوں نے آپ کو سلسی وصیت کی لوگوں کو بتایا کہ آپ کسے کہتے ہیں وہ سب کسے کہتے ہیں، اور ہم سب کو واضح کرنے کے لیے امام حسین اسلام نے اپنا پیارا وطن مدینہ چھوڑ دیا۔ وہ مدینہ ہے کہ جہاں پر حسین کھیلتے تھے، وہ مدینہ ہے کہ جہاں پر نانا کا روزہ تھا، وہ مدینہ ہے جہاں پر ماں کا مزار تھا۔ حسین نے مدینے کو خیرات کہا، نانا کے قبر سے آئے اور کہا نانا آپ کے پاس میں مجاہد چل رہا ہے، نانا آپ کے پاس تو خیرات کرنے والا حسین کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، نانا جس موقع کے لیے جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے پایا اور کوسا کا پرواز کرایا تھا وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں۔ اگر نہیں خبر سے آواز آئی وہ حسین جاؤ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے، جاؤ تمہاری قربانی کے بغیر دین بچنے والا نہیں۔ حسین ناصر رہتا ہے اور راستہ اماں یہ بیٹا ہمیشہ آپ کی قبر پر آتا تھا، ہمیشہ آپ کی قبر پر آتا تھا، اور آنے کے بعد صلاح کرتا تھا اماں کو کہنے آیا ہے، اماں یہ آپ کے قبر پر آنے کے بعد ریگا چراغ لگتا تھا، لیکن آج کے بعد یہ حسین نہ آئے گا، لیکن آج چراغ جلانے کے لیے اس مسئلہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
بڑا تو چھوڑ کے جاؤ تو بڑا دیکھی ہے کہ آنے کے بعد ماں سے کپڑے تلاش لائے کہ اماں خدا ہاتھ کو ناصر اماں خدا ہاتھ کو چلے مریضے کو خیرات کہا مریض کو خدا ہاتھ کہا کرو دیوار سے نظر کی اس یقین کے ساتھ جب حسین واپس نہ آئے گا حسین واپس نہ آئے گا کربلا کے میدان میں آئے لو عزادارو محرم کا چاند نمودار ہو گیا محرم کا چاند نمودار ہو گیا اگر آپ اسی چاند سے پوچھیں کربلا میں کیا گزر دے گے تو چاند بتائے گا کیونکہ اس چاند نے کربلا کے میدان میں جلتے ہوئے رہنے دیکھے اس چاند نے علی اکبر کا لاشا دیکھا اس چاند نے اور محمد کے طرفتے ہوئے لاشے دیکھے اسی چاند نے قاسم کا سامان شدہ لاشا دیکھا اسی چاند نے بھی دیکھا کہ حسین اپنے بچوں کو کبھی آگے لے کے جاتے ہیں کبھی پیچھے لے کر کے آتے اور کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تسلیم اللہ اس چاند نے دیکھا کہ شام غریبت بچی دوڑتی ہوئی مراد کی طرف جاتی ہے آواز دیتی ہے رام زندہ ہوتے تو بچی نہ یتیم نہ ہوتی آج اگر زندہ ہوتے تو ہمارے بچے مزار والا نہ ہوتے اس چاند نے سارا منظر دیکھا ہے خیمے چلے زینب کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے احسان نے منظر میں دیکھا کہ زینب امانت الہیہ کو لے کر کے خیمے سے باہر آتی ہے وہ امانت چاہتی ہے ارے وہ سید سجاد تھے کہ جسے زینب اپنے پشت پر لے کر کے باہر آ رہی تھی زینب نے چلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو بچا کے باہر نکالا اور خیمے کے باہر سلایا پھرنے لگی سارے بچوں کو جمع کیا یہ سارا منظر چاند نے دیکھا ہے اے عزادارو جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہماری مائیں ہماری بہنیں اپنے غم کو بھول جاتی ہیں غم حسین کو یاد کرتی ہے اے عزادارو ایک خاتون تھی کہ جس کا بچہ مر گیا تھا جس کا بچہ دنیا سے چلا گیا تھا وہ سال بھر اپنی ریتوں پر گریا کرتی رہی ہے یہ میرے لال تمہارے بغیر دنیا پاک ہے یہ میرے لال تمہارے بغیر یہ ماں زندہ نہیں رہ سکتی یہ میرے برے بغیر تمہاری ماں کی زندگی بیکار ہے لیکن عزادارو یہ سال بھر اپنے بیٹے کو منانے والی ماں جیسے ہی محرم کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اپنے بیٹے کے قبر میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے یہ میرے لال اب یہ بات اس پر گریا نہ کرے گی محرم کے ساتھ نکل آیا یہ بات اس پر گریا نہ کرے گی کیونکہ محرم کے ساتھ نمودار ہو جا اب میں اس پر گریا کروں گی کہ جس کی بچی کربلا کے میدان میں جب بھی ہوتی تھی تو شمر سما کے مارتا تھا شمر سے بات مارتا تھا دیتا تھا کہ عزادارو یہ خاتون اپنے بچے کی ماں اپنے بچے کے من کو بھول گئی حسین کو منانے لگی پہلی محرم گزری دوسری محرم گزری جہاں تک 10 محرم آ گئی اور یہ تعزیہ لے کر کربلا کے طور چلنے لگی تاکہ تعزیوں کو ٹھنڈا کیا جائے یہ عزادارو جلوس چلتا رہا آسرا چلتا رہا یہ تعزیہ کرتے لے کے چلتی رہی ایک موقع آواز دیا میرے لال اگر تم ہوتے تو تعزیہ حسین کا تم اٹھاتے میرے لال یہ عالم سے اٹھاتے یہ تعزیہ تم اٹھاتے لیکن تمہارے نہ ہونے کی بنا پر یہ ماں اٹھا رہی ہے لیکن تعزیہ لے کر کے آتی ہے کربلا میں کیسے ہی وارد ہوتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ جہاں پر تعزیہ ٹھنڈا کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اس نے دیکھا تو کیا دیکھا اس کے بیٹے کی قبر کو ادھر کو نقاب پوش خاتون کوئی نقاب پوش خاتون گھر کے گریا کر رہی ہے اس نے دیکھا یہ تو میرے میں بھی قبر ہے کہ خاتون یہاں کیوں گریا کر رہی ہے کئی بھائی آنے کے بعد کہا یہ معظمہ یہ خاتون یہ میرے بیٹے کی قبر ہے تم نے شاید خاموش کر دیا شاید تم بھول گئی یہ تمہارے بیٹے کی قبر نہیں ہے یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے معظمہ نے سب جھکا کے بولا تم ہمارے لال میں گریا کر رہی ہو ہم تمہارے لال میں گریا کر رہے ہیں معظمہ نے روک کے کہا اگر تم نے ہمیں نہ پہچانا تو حسین کے مکیوں کو کہاں سے میں کہہ رہا ہوں
بعد الأخذ محمد الله ومن مالك ومن قبل وصديق الله فرما قال على ذلك محمد الله ومن مالك ومن عالش عليه قبول فرما قال على ذلك محمد وعلي محمد ہمیں زندہ رکھنا تو محبت اہل بیت پر ہمیں موت کے لئے محبت اہل بیت پر قال الأخذ محمد وعلي محمد ومن جماعة ظهور نکاتی فرما اور ہم کو ان کے آوانا انسان مشنا فرما وآصد الحمد لله